صاحب نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ جس کسی نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے وہ غدار ہے۔ آپ کے صحافی نے سوال پوچھا تھا اس سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں بالکل سیم۔ مجھے ہنسی آپ کے جرنلسٹ نے پوچھا ہے۔ جی جب آپ لوگ بات کر رہے ہوتے یہ تو، لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہا مولانا صاحب نہیں، اصل میں بیسیکلی یہ نہیں مولانا جو یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے نہیں کہا، میں پوچھ رہی ہوں۔ میں نسیم زہرہ صاحب، میری آپ انتہائی قابل احترام ہے، یہ جتنی 26ویں ترمیم ہے اس کا سلمان اکرم راجہ صاحب کو لائن پہ لے لیں، انہوں نے تو کامران مرزا صاحب نے بنائی ہے ساری، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کب کہا نہیں بنائی؟ نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں۔ نہیں آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا نا کہ مولانا صاحب نے یہ عمران خان کے بارے میں کہا ہے، تو آپ نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کہا ہے غدار ہیں۔ جی ٹیلی ویژن ہو سکتا ہے، صاحب نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ جی کہا ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے ان کی لڑائی زیادہ ہوتی رہے تو؟ نہیں، ہم نہیں چاہتا، بالکل مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، میں ان کا بہت احترام ہے، ان کا بہت زیادہ۔ جی وہ پی ٹی آئی نے کم مولانا صاحب کے بارے میں کہا۔ ہاں جی، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ جو کل کیا ہے، پرسوں کا جب وہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ آپ کے چینل 24 کے صحافی نے سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا یہ سب غدار ہے جنہوں نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ عمران خان۔ ابھی سلمان آج کامران مرزا صاحب نے مولانا صاحب کو یہ بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے۔ ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ علی ظفر شہباز شریف صاحب نے کہا میں پیغام دیا کیا کروں گا، پیٹ مار دوں گا، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا ڈاکو ہے، عمران خان نے کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے ڈاکو، یہ تو غلط ہے۔ جنرلی جو حافظ حمداللہ صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل مناسب کی ہے۔ جو ابھی شرارت ہونے کی کوشش ہوئی تھی، کلیئرلی خان صاحب ان لوگوں کی طرف، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، خان صاحب کلیئرلی ان لوگوں کی طرف جو ہے بات کر رہے تھے۔ جب ایک طرف سیاسی بحران بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے، سیکورٹی بحران بھی ہے، یہی بنیادی تین چیزیں ہیں آپ کے ریاست کے لیے۔ الیکشن کرائیں تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارا مستقبل یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کہاں تک آپ چلیں گے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا آپ تعلق ہے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کے ساتھ صرف اتنا ہمارا نہیں ہے کہ ہم ایک سٹیج جیسے انہوں نے تحریک تحفظ آئین پاکستان ایک اتحاد بنایا، اس میں ہم نہیں ہیں، باقی ایشو ٹو ایشو پارلیمنٹ میں ہم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ ابھی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم آئی، آن بورڈ تھے، ہر چیز میں آن بورڈ تھے، ایک فیصلہ بھی مولانا صاحب نے ان سے پوچھے بغیر نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ جہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو، ابھی دیکھیں عمران خان کی طرف سے کل بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا، مولانا کو پیغام دیا کل پرسوں علی ظفر کے ذریعے اور ایک اسد کیسر کے ذریعے، دونوں کے ذریعے پیغام دیا۔ اور مولانا مطلب آپ نے جو کاوش کی، جو محنت کی، وہ قابل داد ہے، جو قابل تحسین ہے۔ آج جو مولانا صاحب نے پرسوں ڈیرہ اسماعیل خان میں بات کی، انہوں نے کہا اس کو میں اس کو جیل میں دیکھنا نہیں چاہتا، تو یہ وہ پارلیمان میں بھی کہا کہ جو پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے۔ صاحب نے کہا ہے ان کے بارے میں کہ جس کسی نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے وہ غدار ہے۔ آپ کے صحافی نے سوال پوچھا تھا اس سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں بالکل سیم۔ مجھے ہنسی آپ کے جرنلسٹ نے پوچھا ہے۔ جی جب آپ لوگ بات کر رہے ہوتے یہ تو، لیکن وہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہا مولانا صاحب۔ نہیں، اصل میں بیسیکلی یہ مولانا جو یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نے نہیں کہا، میں پوچھ رہی ہوں۔ میں نسیم زہرہ صاحب، میری آپ انتہائی قابل احترام ہے، یہ جتنی 26ویں ترمیم ہے اس کا سلمان اکرم راجہ صاحب کو لائن پہ لے لیں، انہوں نے تو کامران مرزا صاحب نے بنائی ہے ساری، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کب کہا نہیں بنائی؟ نہیں، میں ویسے بتا رہا ہوں۔ نہیں آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا نا کہ مولانا صاحب نے یہ عمران خان کے بارے میں کہا ہے، تو آپ نے کہا انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے کہا ہے غدار ہیں۔ جی ٹیلی ویژن ہو سکتا ہے، نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ جی کہا ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے ان کی لڑائی زیادہ ہوتی رہے تو؟ نہیں، ہم نہیں چاہتا، بالکل مولانا صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، میں ان کا بہت احترام ہے، ان کا بہت زیادہ۔ جی وہ پی ٹی آئی نے کم مولانا صاحب کے بارے میں کہا۔ ہاں جی، لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ جو کل کیا ہے، پرسوں کا جب وہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ آپ کے چینل 24 کے صحافی نے سوال پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا یہ سب غدار ہے جنہوں نے 26ویں ترمیم کو ووٹ دی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ عمران خان۔ ابھی سلمان آج کامران مرزا صاحب نے مولانا صاحب کو یہ بتایا کہ یہ بات ہوئی ہے۔ ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ علی ظفر شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں کیا کروں گا، پیٹ مار دوں گا، اور عمران خان صاحب نے کہا تھا ڈاکو ہے، عمران خان نے کہا تھا کہ پرویز الہی صاحب پنجاب کے ڈاکو، یہ تو غلط ہے، بہت ہی غلط۔ اب بتائیں آپ کے مولانا صاحب کے ساتھ، آپ تو کے پی کے میں آپ کا یو بیس دیر، اور زیادہ جو مولانا صاحب کے ساتھ ہے بات چیت وہ تو ادھر ہی سے ہو رہی ہے، اسد کیسر صاحب وغیرہ، تو کیا آگے کون سے سٹیپس ہیں جو آپ لوگ اکٹھے لیں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں جنرلی جو حافظ حمداللہ صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل مناسب کی ہے۔
जो अभी शरारत होने की कोशिश हुई थी, क्लियरली खान साहब उन लोगों की तरफ, कोई बात नहीं खान साहब क्लियरली उन लोगों की तरफ जो है भाई बात कर रहे थे जो हमारे रैंक्स के अंदर से उन्होंने वोट एक नाम पे लिया और उन्होंने जो है वो दिया किसी और को। उसमें भी कुछ लोग जो है वो नैब किए गए। अब जो बीएनपी के सेनेटर्स हैं, जिन तरीके से उनसे वोट दिलवाया गया वो और बात है, जो खुशी खुशी से करोड़ों या अरबों रुपए एक्सेप्ट करके नहीं पड़ी। देखें, वो जो रिजर्व में लोग रखे थे किसी वजह से रखे थे ना, कहा जाता है रिजर्व में। हाँ ठीक है जी, तो आई एम सॉरी, बट इसके बाद ये हो गया है कि अगर आप देख लें, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमारी सियासत का भी एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस खैबर पख्तूनख्वा है और JUIF का भी। तो अगर हम एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टीज नेचुरल राइवल्स हैं, बिल्कुल, अगर हम एक साथ काम कर रहे हैं तो वो पता चलता है कि यहाँ पे जमहूरियत या आईनी निज़ाम उस तरीके से खतरे में है कि मैं तो कहूँगा सिर्फ ये दो पार्टीज नहीं, पीपल्स पार्टी और PMLN की अंदर, क्योंकि इनकी लीडरशिप तो लेट गई है ना, उन्होंने तो जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ताकत की जो वनियर है इसके लिए जो भी कॉम्प्रोमाइजेस करने हो, 26वीं नहीं PTI को हराने के लिए और जो भी करें करना है तो वो तो सियासत करें, आप करें कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये देखें, वोट को इज्जत दो से लेकर, हाँ देखें, अनफॉर्चुनेटली इसका नाम सियासत हो गया है, लेकिन ये सियासत होनी नहीं चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि एक डिस्कनेक्ट पाकिस्तान में जो लोग लीडरशिप पोजीशंस पे और जो हमारी आम पब्लिक है, चाहे वो पाकिस्तान के बाहर है, पाकिस्तान के अंदर है, जो मेरा एज ग्रुप है या बिलखुसूस फिर जो मेरे से ज्यादा यंग लोग हैं, अंडर 40, वो इस टाइप के पाकिस्तान को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आज मरियम ट्रैक्टर पे बैठ जाएगी, कल वो पुलिस की वर्दी पहन लेगी, फिर वो डॉक्टर का कोट पहन लेगी, और इस बेसिस पे जो है वो एक फैमिली जो है वो 70-70, 80-80 साल जो है। बैठने में क्या हर्ज है? वैसे लोग नॉर्मली ये इतने बड़े डायमंड एयर रिंग्स के साथ नहीं पहनते, मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज मैं पर्सन स्पेसिफिक बात नहीं करना चाहता, जो मैं आपको मैंने पहले भी कहा मेरा फेवर की ये नहीं है, वरना मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट इमरान खान और अली इन गड्डापुर, जो कुछ वहाँ भी हो रहा है। अपने ही MNA को इन्होंने नोटिस दिलवा दिया एंटी करप्शन का आज, तो वहाँ पे तो अच्छी बात है। अगर कोई अंदर आप अपने बंदे को करप्शन जो कुछ चल रहा है वहाँ पे ना, वो उसने बात की अपना जुनैद खान ने, तो उसको साइड पे कर दिया। मुझे तो हर चीज़ का हर कोई बंदे को पता होता है, बट आई विल, जो मेरा भाई है तो मुझे झगड़ा, मैं पर्सनल स्पेसिफिक बात नहीं करूँगा अगर भी। हाँ, लेकिन कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन कबूतर कौवे की जुबान नहीं बोल सकता।